جی سخیر بھائی، ہم کدھر آئے ہیں ابھی؟ ابھی ہم عرفات پہنچ گئے ہیں اور پہلی زیارت عرفات میں مسجد نمرہ کا کریں گے. اچھا تو مسجد نمرہ اس میں جو ایک سال میں ایک مرتبہ اوپن ہوتا ہے. اچھا اور اس میں صرف اس لیے اوپن ہوتا ہے کہ حج کے دن حج کے خطبے کے لیے حج کا جو نماز پڑھا جاتا ہے اس کے لیے اوپن ہوتا ہے. صرف سال میں ایک دفعہ حج کے دن حج کے لیے خطبے کے حج کے خطبے کے لیے یہ اوپن اور پھر سالہ سال بند ہوتا ہے. بند ہوتا ہے. اچھا تو یہ عرفات کے مقام پہ مسجد نمرہ. اور وہ جبل رحمت کدھر ہے ویسے بھائی؟ ابھی وہ بھی عرفات میں ہے اچھا. جبل رحمہ. ابھی ادھر بھی جائیں گے, ادھر بھی ہم زیارت کریں گے. جی جی جی. تو ادھر بھی آپ حج میں لوگ جو ہیں وہی جب آپ حج کے لیے آتے ہوں جی جی تو یہ جبل رحمہ میں لوگ جو ہے دعائیں مانگتے ہیں. اچھا جی اچھا. اور یہی عرفات جب قیامت کے دن سارے لوگ ادھر ہی اکٹھے ہوں گے اسی زمین پہ. اور اسی وہ میدان کدھر ہے عرفات کا؟ وہی عرفات میدان عرفات جبل رحمہ وہی جہاں سے ہم گزر رہے تھے. تو یہ سارا عرفات ہی میں آتا ہے. تو عرفات ہی کے میدان میں قیامت کے دن سب نے اکٹھا ہوتا ہے. اور یہی مسجد نمرہ ہے. تو ابھی ہم باہر نفل تو پڑھ سکتے ہیں؟ باہر جگہ ہے اگر کسی بھی نفل پڑھنی ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ مسجد نمرہ ہے جس طرح صغیر بھائی نے کہا کہ یہ صرف حج کے خطبے کے لیے کھلتا ہے حج کے دن اور پھر سالہ سال بند رہتا ہے. عرفات کا میدان ہے. ابھی ہم مسجد نمرہ میں نفل ادا کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ وہ جبل رحمہ جائیں گے. جی حاجی صاحب آپ کچھ بتا رہے تھے کہ یہ مسجد میں جو عرفات کے دن جب بندہ ادھر آ جاتا ہے, اگر آپ مسجد کے اندر ہے تو آپ کو ادھر اکٹھا ظہر عصر اکٹھا پڑھنا پڑے گا. اگر آپ اس مسجد سے باہر ہے تو آپ پھر ظہر اپنا اور عصر اپنا ٹائم پہ ادا کرنا پڑے گا. اچھا تو مطلب ہے کہ عرفات کے دن اگر آپ مسجد کے حدود کے اندر ہے, مسجد نمرہ میں, تو آپ کو ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھا ادا کرنا پڑے گی. اگر آپ حدود سے باہر ادھر کہیں بھی میدان میں بیٹھے ہیں تو آپ کو ظہر اور عصر سپریٹ کر کے ادا کرنا پڑے گا. جی جی بالکل. اچھا 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 اچھا. اور اگر مغرب اور عشاء میں آپ ادھر ہے تو نہیں, مغرب جب نماز یہ حج کے دن کی بات ہو رہی ہے. جی مغرب اور عشاء نماز آپ نے مزدلفہ میں پڑھنا ہے. مغرب اور عشاء جی جی آپ وہ بھی اکٹھے آپ رات 10 بجے 1 بجے 2 بجے جب پہنچ جاؤ گے تو اسی ٹائم ادھر سے ادھر پیدل جانا پڑتا ہے. پیدل جانا پڑتا ہے. وہ کتنا راستہ کتنا ہے صغیر ادھر سے؟ ادھر سے عرفات سے مزدلفہ 7 کلومیٹر تک یا 7 کلومیٹر تک راستہ ہے. تو آپ ادھر سے نکلیں گے عصر کے بعد؟ نہیں, جیسی سورج غروب ہو جائے تو اس ٹائم آپ کو نکلنا ہے. اچھا. ادھر سے عرفات سے پھر نکلنا ہے اور مزدلفہ جانا ہے. تو مزدلفہ جب آپ پہنچ جاؤ گے, جسی ٹائم بھی پہنچ جاؤ گے, تو پھر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ادھر ہی پڑھنا اکٹھے. پھر ساری رات ادھر عبادت کرنی ہے. اچھا. کنکریا اکٹھا کرنا ہے مزدلفہ. 49 کنکریا 7 کنکریا ایک یہ کنکریا ادھر سے. یہ ضروری نہیں کہ ہم ادھر اپنے مزدلفہ کے پہاڑوں سے ہی لے. اچھا. پھر ادھر سے شیطان مارنے جائیں گے. تو پھر ادھر سے لوگ پھر ادھر جو مینا کا مقام تھا جہاں پہ شیطان بھی ہم نے جب شیطان مارو گے تو آپ نے پھر قربانی کرنی ہے, پھر بال کاٹنے ہیں, پھر آپ نے مکہ جانا ہے, طواف کرنا اور صفا مروہ کرنا. پھر واپس آپ نے مینا میں رات گزارنی ہے. رات آپ کسی اور جگہ پہ پھر نہیں گزارنی ہے, رات کو آپ نے مینا. اچھا. اگین صغیر بھائی وہ جبل رحمت پیچھے نا اس کے؟ جبل رحمت سائڈ پہ ہے. ابھی اس سائڈ پہ جائیں گے, جبل رحمت کی زیارت کریں گے. اچھا. آپ بائی واک گئے تھے تب اس ٹائم ادھر سے مسجد نمرہ سے وہ مزدلفہ؟ ہاں ہم بائی واک. کتنے ٹائم میں پہنچے تھے یار؟ جب ہم ادھر سے مغرب کے ٹائم پہ نکلے تقریباً رات 12:30 بجے ہم پہنچے. رش بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ تو خیر میں نے بھی ایسا کیا ہے, پیدل گئے تھے, مگر رش کی وجہ سے لوگوں کے جانا اور یہ ہے کہ جگہ دور بھی ہے مگر رش بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ پہنچ جاتے ہو تو وہ ٹائم لیتا ہے بندہ, اور ادھر جا کے پہنچ جاتا ہے. پیارے ماموں سمجھ آ گئی؟ سمجھ گیا. نہیں آئی تو پھر ویڈیو یہ دیکھ لے دوبارہ. سمجھ گیا آپ؟ سمجھ گیا. پورا سمجھ آیا؟ عبداللہ
तो हाजी साहब हम निमरा से तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें। जबल रहमा वो पहाड़ है जिस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, अपने ऊँटी पे सवार हो के, जो ऊँटी का नाम किस्सा कुछ इस तरह था, तो उस ऊँटी पे सवार हो के लास्ट जो खुतबा था, हज का खुतबा, इधर अरफात के मैदान में दिया था जबल रहमा के मैदान में दिया था। तो उस वजह से ये वो भी हैं। और दूसरा ये अरफात का मुकाम ये जो है क़यामत के दिन सब ने इधर ही इकट्ठे होना है और सब ने इधर से ही है, जो मुसलमानों की जो है सारा क़यामत के दिन सब ने इधर ही इकट्ठा तो ये मीज़ान वगैरह ये इधर से स्टार्ट है, इधर से बस के हिसाब किताब इधर हो इधर ही। तो यही वो अरफात का मैदान है जहाँ पे क़यामत के रोज़ हमारे साथ हिसाब किताब होना है। हम सबको चाहिए कि उस दिन की तैयारी करें। हम तो मैट्रिक के लिए, FSC के लिए, इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए तैयारियाँ बहुत कर रहे हैं, लेकिन असल तैयारी जिसके लिए करनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे। हमें करनी चाहिए, सख्ती से करनी चाहिए, पाबंदी से करनी चाहिए, क्योंकि मैदान बड़ा सख्त है और सख्त दिन वो होगा। उसके लिए हमने प्रिपेयर होना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सबका ख्याल रखिएगा, क्योंकि हुकूकुल्लाह से अल्लाह पाक ने हुकूकुल इबाद को तरजीह दी है। तो अपने आसपास सबका ख्याल रखिएगा, हुकूकुल इबाद का स्ट्रिक्टली ख्याल रखिएगा, आसपास के इंसानों का, ये भी नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का, इंसानों का ख्याल रखिएगा। ये जबल रहमत है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करें, अल्लाह पाक हम सब पे अपना फजल करें, और अल्लाह पाक सबको अपने घर का दीदार नसीब फरमाएंगे, ज़ियारत माशाअल्लाह। मतलब थिंक अबाउट दैट डीपली एंड सीरियसली। यही वो मैदान होगा जहाँ क़यामत के दिन मतलब हिसाब किताब होगा। Thank you.